مختلف اسلامی سلطنتوں کا آغاز۔ اسلام نے انصاف اور یکجہتی پر ہمیشہ زور دیا ہے، اور جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی معزز ہے جس میں تقوی اللہ کا ڈر ہے۔ چنانچہ عربوں نے بڑی بڑی سلطنت کو تیغ کر ڈالا، قلیل تعداد میں بڑی فوجوں کو نیست و نابود کر دیا اور اللہ کا نظام آدھی دنیا میں رائج کر دیا۔ عربوں کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے مغرب کی جانب سے بازنطینی اور مشرق کی طرف سے منگول مسلط ہو گئے۔ عرب شروعاتی دور میں عیش و عشرت کے دلدادہ نہیں تھے۔ گرم صحراؤں سے نکل کر جب انہیں خوشگوار ماحول میسر آیا تو طبیعت میں بدلاؤ آ گیا۔ عربوں نے خود تلوار چھوڑ کر غلاموں کو تما دیا۔ سلطنت غزنویہ۔ سلطان کا لقب اختیار کرنے والا محمود غزنوی تھا۔ غزنویوں کے بعد سلطان کا لقب سلجوکیوں نے اختیار کیا۔ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت ہندوستان سے ایران اور ماروا النہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی سلطنت سامانی سلطنت کے خاتمے 997 عیسوی شروع ہوتی ہے اور شہاب الدین غوری کی خروج کے بعد سلطنت غزنویہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سلجوکی سلطنت۔ سلجوکیوں کی سلطنت بھی دنیا اسلام کی بڑی سلطنتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے بانی دراصل چغرل بیگ اور طغرل بیگ تھے۔ یہ سلطنت عراق، شام، خراسان تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن الف ارسلان کے بعد اس میں مزید وسعت آ گئی۔ سلاجقہ روم۔ سلاجقہ روم بھی سلجوکی خاندان کی ایک شاخ تھی، جن کے بانی قتلمش بن ارسلان اسرائیل بن سلجوک تھے۔ ایک بغاوت میں الف ارسلان کے خلاف قتل ہو گئے۔ اس کا اصل بانی سلیمان بن قتلمش تھا، جسے کسی سازش کے تحت قتل کر دیا گیا۔ ایوبی سلطنت۔ ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ نور الدین زنگی کے بعد سلطنت کو سنبھالنے والا کوئی نہ بچا۔ دوسری جانب صلیبی وقتاً فوقتاً اسلامی علاقوں پر حملہ ور ہوتے تھے۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور نور الدین زنگی کی خواہش کے مطابق مسجد عمر میں ممبر نصب کروایا اور 1193 عیسوی کو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سلطنت اس کے بعد 1254 تک رہی۔ سلطنت عثمانیہ۔ اس سلطنت کے بانی عثمان خان تھے، لیکن اس سلطنت کا آغاز سلجوکی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ عثمان اول کے دور میں انطاکیہ سے آگے کے علاقے فتح ہوئے۔ بایزید یلدرم نے یورپ کو فتح کرنے کا سوچا، لیکن تاریخ کے ظالم مسلمان تیمور لنگ نے اس کا راستہ روکا اور جنگ انگورا میں اسے شکست دے کر اسلام کو آگے بڑھنے سے روکا۔ اس کے بعد ان کی نسل میں فاتح محمد ثانی نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا اور اسے اسلامی ریاست میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد اس سلطنت کو زوال ہوا، جو 623 سال تک رہی۔ آخر 1923 کو خلافت کو ختم کر دیا گیا اور اسلامی ترکی کو ترکی جمہوریہ بنایا گیا۔ دنیا پر ان مختلف سلطنتوں نے ایک اثر یہ چھوڑا کہ ہر قسم کے خارجی اور الحادی طاقتوں کو نیست و نابود کر کے اسلام کا جھنڈا لہرایا، لیکن مسلمانوں نے یہ ہتھیار اپنے مسلمانوں کے خلاف اٹھا لیے تو ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ غیر قوموں نے مسلمانوں کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسلامی ملکوں پر حملہ ور ہوئے، جس کی وجہ سے آج تک مسلمان جنگ کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسلام کو زوال نہیں، اگرچہ مسلمانوں کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جب تلوار چھوڑ دے گی تو آپس میں دست و گریباں ہوگی۔